اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ روزے کے مسائل کا بیان۔ نفلی روزے کے دوران مہمان کا حق۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس تشریف لائے، پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی، یعنی تمہارے ملاقاتیوں یعنی مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری پتنی کا بھی تم پر حق ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ داؤد علیہ السلام کس پرکار روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ نفلی روزہ رکھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ روزہ توڑ کر مہمان کے ساتھ کھائے پیے، کیونکہ ایسا کرنا مہمان کے حق ادا کرنا ہے۔ کوئی نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اور کوئی مہمان آ جائے، مطلب اس کو ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، تو نفلی روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ نفل روزہ کی بس یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ اب دوسرا ہے بدن کا بھی روزہ کی حالت میں حق ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عبداللہ مجھے سوچنا ملی ہے کہ تم دن کا روزہ رکھتے ہو اور رات کو نماز میں کھڑے رہتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچ ہے۔ آپ نے فرمایا خبردار اس پرکار مت کرو، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، عبادت بھی کرو اور سو بھی، کیونکہ تم پر تمہارے بدن کا حق ہے، تم پر تمہارے مہمانوں کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری پتنی کا بھی تم پر حق ہے۔ تمہارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہر مہینہ میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ اس پرکار یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا۔ میں نے اپنے اوپر سختی چاہی تو مجھ پر ہی سختی کر دے گی۔ میں نے کہا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اندر نبھانے کی چھمتا پاتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھو اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی حضرت داؤد کا روزہ کس پرکار کا تھا، تو آپ نے فرمایا وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بھی روزہ رہا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو کہا کرتے تھے کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت کو قبول کر لیتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے تھے کہ بس 3 روزہ رکھو مہینہ میں اور ایک روزہ کے بدلے 10 نیکی ہے تو 30 دن، یعنی پوری زندگی ہر مہینے 3 روزہ رکھو تو پوری زندگی تمہارے روزہ میں شمار ہو جائے گی۔ مگر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں، جب بوڑھے ہو گئے تو ان کو دقت محسوس ہونے لگی۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت کو قبول کر لیتا، یا رب صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوٹ دے رہے تھے اس کو میں مان لیتا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے، لیکن جب عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پرکار کی پابندی کرنا کٹھن محسوس ہونے لگی تو کہنے لگے کاش آپ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کر لیتا اور مہینہ میں کیول 3 روزہ رکھتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہمیشہ روزہ رکھنے کا بیان۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک میری یہ بات پہنچ گئی کہ اللہ کی قسم میں پوری زندگی جیون بھر دن میں تو روزہ رکھوں گا اور پوری رات عبادت میں بتاؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو میں نے کہا میرے ماتا پتا آپ پر نچھاور، میں نے کہا یہ سن کر آپ نے فرمایا لیکن تم نبھا نہ سکو گے، اس لیے ایسا کرو کہ روزہ بھی رکھو اور بے روزہ بھی رہو، عبادت بھی کرو اور آرام بھی کرو، اور ہر مہینے میں کیول 3 روزہ رکھ لیا کرو کیونکہ نیکی کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے۔ اس پرکار یہ پوری عمر کا روزہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا میں اس سے بھی ادھک روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی بات ہو تو ایک دن روزہ رکھو اور 2 دن روزہ نہ رکھو۔ میں نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا پھر ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن نہ رکھو، کیونکہ داؤد علیہ السلام کا روزہ اسی پرکار تھا اور روزہ کا یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے افضل کوئی روزہ نہیں فرمایا، اس سے افضل کوئی روزہ نہیں۔
مطلب وہ ہمیشہ روزہ رکھنے کی اپنا خواہش تھی اور اس کی پسند بھی کھا لی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پہنچی تو میں نے کہا نہیں، یا تو مہینے میں 3 دن رکھو یا ایک دن روزہ رکھو ایک دن مت رکھو. تو پہلے لوگ ایسے بھی تھے، صحابہ تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے دیکھے ہوئے تھے لوگ. اور آج تو 30 دن کا بھی روزہ رکھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے. بھائی فرض روزہ بھی، یہ تو نفل روزے کی بات چل رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ نفل کی. اب پہلے اتنا آرام بھی نہیں تھا، یہ بھی جان لیجیے. پہلے لوگ کیسے دھوپ میں کرتے تھے، کیا کرتے تھے، اللہ کا درد ہے. روزہ رکھنے میں پتنی کا حق کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس کی حدیث ہے. ابو عباس شاعر کبھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ میں لگاتار روزے رکھتا ہوں، کسی دن روزہ نہیں توڑتا ہوں اور پوری رات عبادت میں گزارتا ہوں، تو آپ نے مجھے بلایا یا میں سوئی آپ کی سیوا میں حاضر ہوا. تو آپ نے پوچھا کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم لگاتار روزہ رکھتے ہو اور ایک دن بھی ناغہ نہیں کرتے ہو، اسی پرکار پوری رات عبادت میں بھی بتا دیتے ہو؟ سنو، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، عبادت بھی کرو اور آرام بھی کرو، کیونکہ تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری جان کا تم پر حق ہے، تمہاری پتنی کا بھی تم پر حق ہے. میں نے کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھا کرو. اور میں نے پوچھا کہ وہ کس پرکار؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بے روزہ رہتے تھے، اور جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو پیٹھ نہیں دکھاتے تھے. اس پر میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیسے سمبھو ہے کہ میں پیٹھ دکھاؤں؟ عطا نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ اس حدیث میں صوم دہر کا کس طرح ذکر ہوا، البتہ اتنا یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمیشہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، مطلب جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے تو آپ نے کہا اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، کیونکہ سب کا حق چلا گیا نا. بدن کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، رات کا حق، آنکھ کا حق ہے. تو وہی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمیشہ کا روزہ رکھتا ہو اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا. یہ بات مطلب صحیح نہیں ہے. فائدہ حدیث کا باب سے سمبند اسپشٹ ہے کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ تیری ذات کا بھی تیرے اوپر حق ہے. ٹھیک، اگر پوری زندگی روزہ ہی رکھنا اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا تو پورا فرض ہو جاتا. کیا سمجھتے ہو؟ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکمت کے تحت ہر کام دیا ہے. اللہ کا جو بھی رول ہے اس میں حکمت ہے، انسان کی بھلائی ہے. ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن نہ رکھنے کا بیان. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینے میں کیول 3 دن روزہ رکھا کرو. اس پر میں نے کہا کہ میں تو اس سے بھی ادھک طاقت رکھتا ہوں. پھر اسی پرکار سوال جواب ہوتا رہا تو انت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر ایک دن روزہ سے رہو اور ایک دن بے روزہ رہو. یہ بھی فرمایا کہ ہر مہینے میں ایک قرآن ختم کرو، ہر مہینے میں ایک قرآن ختم کرو. میں نے کہا میں تو اس سے پہلے ہی ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. پھر اسی پرکار کا سوال جواب ہوتا رہا یہاں تک کہ آپ نے فرمایا 3 روز میں صحیح. کتنا؟ پھر کوئی بھی قرآن جو ہے مکمل 3 روز سے کم میں صحیح نہیں ہے. آپ کتنا کہانی قصہ سنے ہیں نا کہ لوگ راتوں بھر میں قرآن ختم کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ فلاں صاحب جو ہے فلاں بزرگ فلاں بابا رات بھر میں قرآن مکمل کر لیے، تو وہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول کا کم سے کم 3 دن. فائدہ قرآن ختم کرنے کا تعلق سے مسلم کی روایت میں تفصیل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 1 مہینے میں قرآن ختم کیا کرو. عبداللہ نے کہا کہ مجھ میں اس سے پہلے ختم کرنے کی طاقت ہے. آپ نے فرمایا تو پھر 20 دن میں ختم کر لیا کرو. میں نے کہا مجھ میں اس سے پہلے ختم کرنے کی طاقت ہے. تو آپ نے فرمایا تو پھر 10 دن میں ختم کر لیا کرو. میں نے کہا اس سے بھی پہلے ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. تو اس پر آپ نے فرمایا اچھا 7 دن میں ختم کر لیا کرو اور اس سے ادھک مت بڑھاؤ. بہتر طریقہ یہی ہے کہ قرآن کو سمجھ کر 40 دن میں ختم کیا جائے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر 40 دن میں ختم کیا جائے اور کم سے کم 3 دن کے اندر. اس سے کم میں قرآن ختم کرنا نادانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک، تو کم سے کم 3 دن. اب 3 دن میں دیکھتے ہو کیا حالت ہوتی تھی. کمپنی باغ میں ہو گیا تھا 3 دن والا، دیکھتے تو لوگ 18 ٹہل کے آتے تھے.
نماز پڑھتے تھے. سمجھے مطلب وہ بے حرمتی ہوتی تھی قرآن کی. کیا ہوتی تھی؟ قرآن اور نماز کی دونوں بے حرمتی لوگ کرتے تھے. تو اس طرح سے اسی لیے منع کر رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ 40 دن، بہتر کیا ہے 40 دن، نہیں تو پھر 20 دن. مطلب 3 دن کا جو حکم دیا بہت مجبوری والا ہے. مطلب وہ لوگ صحابہ تھے، ان لوگوں کا الگ معاملہ تھا. ٹھیک ہے، آج کے انسان کی بہت مشکل بات ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ونشهد ان لا اله الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.